کے بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں دنیا سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا جو اصل نام ہے وہ تیفور ہے، اور آپ کے نام سے ایک سلسلہ چلتا ہے، سلسلہ تیفوریہ، اور حضرت سیدنا بایزید بسطامی اس ذات کا نام ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جانے کے بعد عرش پر دو رنگ کے مرغ کو چہکتے دیکھا، ایک سبز رنگ کا تھا اور ایک سرخ رنگ کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا یہ کس کی ارواحیں چہکتی ہے؟ تو ارشاد ہوا، محبوب یہ جو سرخ رنگ کا مرغا چہک رہا ہے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسے دنیا جو ہے وہ غوث وقت کے نام سے پہچانے گی، اور دوسرے کا نام تیفور ہے جسے بایزید کے نام سے پہچانا جائے۔ آپ غور فرمائیں، شان کے بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ پیدائشی ولی تھے، اور آپ جانتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے، صوفیہ نے بہت کثرت کے ساتھ ولایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ولایت کی کم و بیش 28 منزلیں ہوا کرتی ہے، یعنی ولی ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے، مختلف درجات ولایت کی ہوتے ہیں۔ تو ولایت کے 28 منزلیں ہوتی ہے، اور ہر منزل میں ولی پہنچنے کے بعد اس کا رنگ، اس کی شان، اس کے مرتبے، اس کے مراتب، اس کے مقامات، اس کے مکاشفات، وہ سب الگ الگ رنگ کے اندر ہوا کرتے ہیں، اور اس کی کیفیت جدا ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی طور پر تو ولی تھے ہی، لیکن آپ کو ایک شوق تھا، آپ کو ایک ذوق تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ولایت کی جو منزل ہے جسے مقام حضوری کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مقام عطا کر دے۔ مقام حضوری ولایت کی وہ منزل ہے جب ولی مقام حضوری پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے دل کی آنکھوں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ماتھے کی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ عالم بیداری میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب مقام حضوری پر پہنچتے ہیں تو وہ دل کی آنکھوں سے ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، خدا کا جلوہ وہ ہر وقت دیکھتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں حاضری نصیب ہوتی ہے، کوئی دن میں 1 مرتبہ، کوئی دن میں 2 مرتبہ، کوئی دن میں 3 مرتبہ۔ بعضوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں، یہ ان کے مراتب ہوتے ہیں، یہ مقام حضوری ہے۔ ایک تو خدا کا جلوہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضری کے مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ گردن جھکا کر کے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ گردن جھکا کر بظاہر تو گھر میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جلوہ یار کے اندر گم رہا کرتے ہیں، یہ ان کے مقام ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی اسی مقام کو پانا چاہتے تھے، اسی مقام پر پہنچنا چاہتے تھے جسے مقام حضوری کہتے ہیں، اسی تڑپ کے اندر رات و دن عبادت کرتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں۔ ایک دن خیال آتا ہے وہ مقام ملتا کیوں نہیں، ماں کے پاس آتے ہیں، ماں کماتا بھی ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، ماں ایک کام کرو، جس مقام کو میں پانا چاہتا ہوں وہ اتنی آسانی سے تو مل نہیں سکتا، اس لیے تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں جنگلوں میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کروں، رات و دن کسی کا خیال نہ ہو، سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاؤں، میرے اللہ کو مجھ پہ پیار آئے گا، وہ مقام مجھے مل جائے گا جس کا میں متلاشی ہوں۔ ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد کی خوشی پر اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتی ہے۔ حضرت بایزید کی امی نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کو یوں لگتا ہے
کہ تم جنگلوں بیابان میں جا کر کے وہ مرتبہ پالو گے جس کے تم متلاشی ہو، تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم چلے جاؤ۔ حضرت بایزید اپنی ماں کو چھوڑ کر عبادت کے لیے نکل گئے۔ 40 سال تک کے غار اور جنگلوں میں آپ نے عبادت کی، اور ان 40 سالوں میں صوفیہ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی کا حال یہ تھا، خود کی خبر نہیں تھی۔ روزے اس شان کے رکھتے تھے کہ کبھی پانی سے افطار کیا تو سحری درخت کی پتیوں سے کی، اور کبھی سحری درخت کی پتیوں سے بھی تو پانی پہ افطار، کبھی افطار درخت کی پتیوں سے تو پانی سے سحری، بس پتی اور پانی، پتی اور پانی۔ یہاں تک کہ ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی گردن ہری ہو گئی تھی، سبزے کا اثر اس قدر آپ کی گردن پر تھا۔ اور جب آپ کو یہ خوف ہوتا کہ میں جنگل میں بہت دن سے پڑا موجود ہوں، یہاں اگر کسی کو خبر ہوگی تو کہیں یہاں نہ پہنچ جائے، آپ جنگل تبدیل کر دیتے تھے۔ اس غار کے اندر بہت مہینے گزر چکے، اگر لوگ یہاں چلے آئیں گے تب غار تبدیل کر دیتے تھے، اس غار سے اس غار، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک مرتبہ اسی خوف سے بہت دن ہو گئے اس جنگل کے اندر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے آپ جنگل تبدیل کر رہے تھے رات کے وقت۔ تو چلتے چلتے پتا نہیں کس طرح سے آپ راستہ تبدیل کر دیے، اور آپ جنگل سے جنگل جانے کی بجائے آپ جنگل سے بستی میں آ گئے۔ جب بستی پر نظر پڑی تو زور دیا دماغ پر کہ میں کس بستی میں آیا، تو خیال آیا کہ بایزید یہ تو بسطام ہے، یہ تو تیرا اپنا وطن ہے۔ جب وطن میں آئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ اللہ کے ذکر نے اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ ان 40 سالوں میں کبھی ماں کی یاد بھی آتی، لیکن آج جب بسطام اپنے وطن میں آئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ ارے 40 سال ہو گئے میں ماں سے ملا نہیں ہوں، ایک کام کرتے ہیں، جب وطن میں آ ہی گئے ہیں تو چل کر کے ماں سے ملتے ہیں۔ پھر خیال آیا بایزید 40 سال ہو چکے ہیں، تو جوانی سے بڑھاپے میں ڈھلنے لگا، ماں تو پہلے سے بوڑھی تھی، ہو سکتا ہے انتقال ہو گیا ہوگا، چلو جنگل کی راہ لیتے ہیں۔ لیکن پھر خیال آیا چل کر دیکھیں تو صحیح، اگر ماں ہوگی تو ملاقات کر کے دعا لے لیں گے، اور اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے۔ حضرت بایزید آئے، اپنی بستی میں پہنچے، تو اپنے گھر پر جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھر صحیح سلامت ہے۔ گھر کو صحیح سلامت دیکھ کر کے یقین ہو گیا کہ ماں کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ماں موجود ہے۔ آپ جو ہے سوچتے ہیں چلو ماں کو بیدار کر کے مل لیں اور پھر اپنی راہ لیں۔ پھر دل میں خیال آیا بایزید تو کیسا انسان ہے، 40 سال سے تو ماں کو چھوڑ گیا تھا، اب ماں سو رہی ہے، ہو سکتا ہے عبادت کر کے ابھی سوئی ہوگی، تو ماں کو اٹھاتا کیوں ہے، ماں کو بیدار کیوں کرتا ہے، ماں کی بے ادبی کیوں کرتا ہے۔ حضرت بایزید نے دل میں خیال لایا کہ ماں کو اٹھانا بے ادبی، ماں کی نیند میں خلل پیدا کرنا بے ادبی، تو اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، چلو ماں جب بیدار ہوں گی، جب ماں اٹھے گی تو ملاقات کر لیں گے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں جلدی سے صبح ہو جائے تاکہ ملاقات ہو جائے ماں سے ملنا ہو جائے اور جلدی سے میں جنگل کی راہ لے لوں۔ حضرت بایزید بسطامی کے دل میں بیٹھے بیٹھے ایک خیال آتا ہے، بایزید 40 سال ہو گئے تو نے ماں کو نہیں دیکھا، ماں نے تجھے نہیں دیکھا، ماں اسی گھر کے اندر رہتی ہے یہ تو تجھے معلوم ہے، لیکن ماں نے اگر دروازہ کھول کر کے یہ پوچھا اے شخص تو کون ہے، میں تجھے نہیں جانتی، اگر ماں نے تجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو تو کیا ثبوت دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے۔ لیکن قربان جائے حضرت بایزید سوچتے ہیں چلو یہ بتا دوں گا، یہ کر دوں گا، خیالات مختلف آ رہے ہیں۔ انہی خیالات کے اندر رات کٹتی ہے، صبح کا وقت آتا ہے، ماں کے چلنے کی آواز آپ سنتے ہیں اور پانی کے گرنے کی آواز کہ ماں وضو کر رہی ہے، اس طریقے سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں چلو میری ماں بیدار ہو گئی۔ آپ نے دروازے پر ایک ہاتھ مارا، جیسا کہ آپ 40 سال پہلے جب اپنے گھر آتے تھے تو دروازے پہ دستک دیتے تھے، اسی انداز سے آپ نے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ جب حضرت بایزید دروازے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو اندر سے ایک رقت انگیز آواز آتی ہے، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا۔
बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो ये सोच रहा था अगर माँ ने पूछा तू कौन है मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन मेरी माँ तो मेरा चेहरा तो अपनी जगह है। अभी तो वो मेरे दस्तक की आवाज को भी फरामोश नहीं की है, वो तो मेरे अंदाज़े दस्तक को भी जानती है। माँ ने दरवाजा खोला, हजरत बायजीद को सामने देखा, इसलिए कि 40 साल तक के माँ से दूर रहे और 40 सालों के अंदर कैफियत ये थी अल्लाह 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 अकबर। आलम ये था कि खुद को गुमा दिया था, न बाल कटाने की फुर्सत, न दाढ़ी का खत बनाने की फुर्सत। दाढ़ी बढ़ गई, बिखर गई, कपड़े फट गए, बाल बड़े हो गए। बायजीद का ये हाल था। माँ ने सामने बेटे को देखा, यकीन नहीं आ रहा था। 40 साल के बाद आए थे कि मेरा बेटा आ गया। चेहरे पर हाथ रख देती बायजीद के और उनके हाथ चेहरे पे हाथ रख के बार बार पूछती, बायजीद तू आ गया बेटा, बायजीद तू आ गया बेटा, बेटे तू आ गया। बस एक ही सवाल करती, बेटे तू आ गए? कहती हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हुआ कि मेरा बेटा आ गया तो फिर माँ ने कहा, बेटा क्या हाल बना रखा है तेरा हाल क्या है? बाल तो देख, चेहरा तो देख, कपड़े तो देख। माँ 40 साल तक इबादत करता रहा, उसमें मौका ही नहीं